یہ جو ہمارے پاس میں نسخہ ہے یہ دھات کی بیماری کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہم کافی لوگوں کو یہ استعمال کرا چکے ہیں، اس سے انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اس کے اندر ہم نے عام طور سے یہ کچھ چیزیں ڈالی ہیں، جیسے سفید موسلی، کالی موسلی، سنبھل موسلی، اسی طرح سے لاجونتی، تال مکھانا، اسگند اور مصری، اور اسی طرح سے اسبگول کی بھوسی، سمندر جھاگ، خشک سنگاڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مردوں کے اندر ایک بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے، اس بیماری کا نام ہے دھات کی بیماری، اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس بیماری کا تعلق انسان کے پورے بدن سے، پوری باڈی سے اس کا تعلق ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ انسان کی پوری باڈی پر اثر ڈالتی ہے اور پورے جسم کو تہس نہس کر دیتی ہے، جسم کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ پیشاب یا پاخانے کے وقت منی کا نکلنا، اس کا نام ہے دھات کی بیماری۔ سفید سفید پانی آتا ہے جس وقت آدمی پیشاب کرتا ہے یا بیت الخلاء میں جاتا ہے، تو اس کے شرمگاہ سے آگے سے سفید سا پانی آتا ہے جس کو منی کہا جاتا ہے، اس کو دھات کہتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ شروع میں تو یہ آپ کو رال کی طرح نکلتی ہوئی نظر آئے گی، رال کی طرح دکھے گی، لیکن جیسے جیسے آہستہ آہستہ یہ بیماری بڑھتی جائے گی، یہ مرض بڑھتا جائے گا اور آپ کو اس میں کافی دن ہو جائیں گے، تو پھر یہ دیکھنا بھی بند ہو جائے گی، یہ آپ کو دیکھے گی نہیں، نکلتی رہے گی، دیکھے گی نہیں، اور اتنی زیادہ پتلی ہو جائے گی، اتنا زیادہ عجیب و غریب ہو جائے گا معاملہ کہ یہ آپ کو دیکھے گی بھی نہیں، اور آپ بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، آپ کا بدن ڈھانچہ ہو جائے گا۔ اس بیماری میں مریض آہستہ آہستہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح سے آنکھیں دھس جاتی ہیں، گال پچک جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چکر آتے ہیں، بہت دیر تک آدمی بیٹھا رہے تو جب وہ کھڑا ہوگا تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا، کمر میں درد، گھٹنوں میں درد، اسی طرح اٹھتے بیٹھتے میں چکر آتے ہیں اور چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، ہاتھ پیروں میں اور کمر میں درد رہتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ ہی دنوں میں ایسے آدمی کو نامردی کا مرض لگ جاتا ہے، ایسا آدمی نامرد ہو جاتا ہے، بیوی کے بھی قابل نہیں رہتا۔ لیکن ہمارا جو یہ نسخہ ہے، جن لوگوں نے اس نسخے کو استعمال کیا ہے وہ لوگ اپنی کھوئی ہوئی صحت واپس لائے ہیں، ان کا جو کھویا ہوا خزانہ تھا وہ واپس ملا ہے۔ صحت بہت بڑا تحفہ ہے۔ خاص طور سے مرد اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ جو بیماری ہے اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ علاج ضروری ہے، علاج سنت بھی ہے، اور علاج تو کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے۔ تو ہمارے پاس اس کا ایک بہت اچھا نسخہ ہے۔ یہ جو ہمارے پاس میں نسخہ ہے یہ دھات کی بیماری کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہم کافی لوگوں کو یہ استعمال کرا چکے ہیں، اس سے انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اس کے اندر ہم نے عام طور سے یہ کچھ چیزیں ڈالی ہیں، جیسے سفید موسلی، کالی موسلی، سنبھل موسلی، اسی طرح سے لاجونتی، تال مکھانا، اسگند اور تخم ریحان، مصری، اور اسی طرح سے اسبگول کی بھوسی، سمندر جھاگ، خشک سنگاڑا، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈالی ہیں، جن کی وجہ سے گلاب کے پھول بھی ہیں، جن کی وجہ سے یہ آپ کے بدن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ لیکن بیمار کا جو مریض ہے اس کے مزاج کو معلوم کرنے کے بعد اس کے اندر کچھ چیزیں بڑھتی بھی ہیں، کچھ چیزیں گھٹتی بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مریض کے لیے ایک ہی دوا چلائی جائے یا ہر مریض کو ایک ہی چورن اٹھا کر دے دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر مریض کو ایک ہی معجون دے دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ آدمی کا جو مزاج ہے اس کے حساب سے اس کو دوائی دی جاتی ہے۔ تو بہرحال شراب پینا، تمباکو کھانا، اسی طرح سے کسی بھی طرح کا نشہ کرنا یا ہر وقت آپ کے پیٹ میں قبض رہنا، اسی طرح سے پیٹ میں کیڑے ہونا یا طاقتور خوراک نہ ملنا یا ورزش اور سیر نہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اس بیماری میں انسان کو بار بار پھر کپڑے بھی اس کے رات کو خراب ہوتے ہیں، نائٹ فیل ہوتا ہے، احتلام اس کو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن اس کے اندر آ جاتا ہے، بدن ہر وقت گرا گرا، تھکا تھکا، کٹا کٹا، پیٹا پیٹا ایسا بدن اس کا رہتا ہے۔ جوڑوں میں درد رہتا ہے، گھٹنوں میں درد، کوہنی میں درد، انگلیوں میں درد، آنکھوں میں درد، کان میں درد، سر میں درد، اور گردن میں درد، کمر میں درد، ہر جگہ درد ہی درد۔ یعنی اس کے بارے میں تو میں یہ بات کہوں گا، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہیں کہاں سے اٹھے،
ہر جگہ درد، ہر جگہ بیماری، وہ آدمی بیماریوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو یہ دوا ہے یہ بہت زیادہ فائدہ مند دوا ہے، بہت اچھی دوا ہے۔ ہم آپ کو حکیم صاحب سے اس کے بارے میں ملوا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو اس کے بارے میں اگر آپ کو یہ پریشانی ہے، یہ بیماری ہے، تو آپ ہم سے اس بارے میں رابطہ کریں، ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ اس بیماری میں یہ جو دھات کی بیماری ہے، انسان کا بدن بالکل ڈھانچہ پتلا ہو جاتا ہے، تو یہ جو دوا ہے اس دوا کو کھانے سے بدن میں چستی آئے گی، بدن میں طاقت آئے گی اور صحت بھی بنے گی۔ اسی طرح سے جو دھات کی بیماری ہے، احتلام یعنی نائٹ فیل کی بیماری ہے، یہ بیماری بھی ختم ہوگی۔ اور اسی طرح سے منی پتلی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بار بار آدمی کو پتہ نہیں چلتا اور کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، یہ بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سے جلدی انزال ہونا، جلدی سے یعنی آدمی جلدی سے فارغ ہو جائے، بیوی کے پاس گیا اور فوراً فارغ ہو گیا، اس بیماری سے بھی اس کے اندر چھٹکارا ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سے اگر جراثیم نہ بن رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ کہ یہ جو بیماری ہے، جو دھات کی بیماری، اس بیماری کو ہلکے میں نہ لیں، اس بیماری کا علاج کرائیں۔ دوائی کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے بلکہ بہت سستی دوائی ہے۔ سب سے بڑی جو مہنگی چیز ہے وہ ہوتی ہے انسان کی صحت اور انسان کی تندرستی۔ تندرستی ہے تو سب کچھ ہے، تندرستی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کی دولت آپ کے پاس میں اور تندرستی نہیں ہے تو آپ بیکار ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس میں کچھ بھی نہ ہو مگر صحت و تندرستی ہو تو آپ دنیا کے سب سے مہان، سب سے طاقتور، سب سے کامیاب، سب سے مالدار اور سب سے اچھے انسان ہیں۔ اس لیے اپنی صحت کو بچائیں، صحت کو باقی رکھیں، اور صحت جو انمول خزانہ ہے، اس کو اگر آپ کھو چکے ہیں تو اس کو واپس لائیں انشاءاللہ تعالی۔ پرانے دن لوٹ آئیں گے ایسا نہیں ہے، پرانے دن واپس ہو جائیں گے۔ اپنی عمر کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی تندرستی کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں سوچیں۔ آپ سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا آپ پر کتنا بھروسہ ہے اور وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے کتنے ضروری ہیں اور کتنے اہم ہیں، اس چیز کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو دوسروں کی امیدوں پر کھرا اتریں اور ان کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہو تو کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ یہ جو میں نے نسخہ بتلایا یہ آپ کو بالکل پسند آیا ہوگا۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم نے شامل کی ہیں، ہم نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ملائی ہیں اور ملانے کے بعد اس کا کافی تجربہ بھی کیا ہے اور رزلٹ یہی آیا ہے کہ بہت فائدہ ان لوگوں کو ہوا ہے۔ ہم وقتاً فوقتاً اس طرح کے جو ہمارے مریض ہیں ان سے ملنے کے بعد ان کی ویڈیو بھی اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالیں گے، اس والے چینل پر جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس چینل پر ان کی ویڈیو بھی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ کو یہ لگے کہ ہاں اس سے ان مریضوں کو فائدہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری اور بھی ویڈیو ہیں گیس کے بارے میں، تیزاب کے بارے میں اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں، تو آپ ان تمام ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں اپنے علاج خود بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے اس بارے میں کانٹیکٹ کرنا چاہیں، رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا جو یہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس نمبر پر میسیج کر دیں اور اپنی پریشانی ہم سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی پریشانی دور کر دی جائے گی اور پریشانی دور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہمدردی کا بھی معاملہ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے لیے سب کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.